mental health کو ہم اتنا least priority پہ کیوں رکھتے ہیں ابھی تک؟ آج کل کے جینزی پھر بھی اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم جب بات آپس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا اٹیچمنٹ سٹائل اس طرح کا ہے تو وہ اس طرح کا بچہ ہے, کیئر گیور کا اس طرح کا ہے تو وہ اس طرح کا ہے, لیکن جب ہم وہ بڑوں سے بات کرتے ہیں وہ بڑے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہم صحیح سے سمجھا نہیں پا رہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی ہوتے ہیں وہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کسی آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتے ہیں, سائیکالوجسٹ, وہ کہتے ہیں یہ سب فلاپ ہے, یہ سب فراڈ ہے, وہ ماننے کو ہی تیار نہیں رہتے. اچھا میں نا اس کی تھوڑی سی نا پریفکس یعنی اس کے بیک گراؤنڈ سے بات کروں. اب دیکھیں ہمارے ہاں جب بچے اسکول ایجوکیشن میں سائنس پڑھتے ہیں تو ہم ان کو پڑھاتے ہیں اپنی ہیومن باڈی کی انیٹمی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی کتنی ہڈیاں ہیں آپ کے جسم میں, کتنے لیٹر خون ہے, اور کون سی ہڈی کان کی ہے, ناک کی ہے, آنکھ کی ہے, اور پھر پیوپل آئی, یہ سب کچھ ہم پڑھاتے ہیں. لیکن ہم فزیکلی تو پوری باڈی کو اسٹڈی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم جب برین کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف 4 لوبس پڑھا کے اور وہاں پہ ہم ہائپوتھیلیمس بتا کے بات ختم کر دیتے ہیں. صرف بایولوجیکل نیڈس تک ہم ہیومن برین کی بات کرتے ہیں. لیکن جہاں پر اس کی بات آ جاتی ہے اس کے فنکشنز کی, اس کے سائیکولوجیکل جو اس کی ویل بینگ کی, وہاں پہ ہم کبھی بھی بچوں کو یہ پڑھاتے ہی نہیں اپنے کسی بھی کورس ورک میں. اچھا جو چیز میں نے دیکھی کہ یو کے میں ایک ہمنگ برڈ پروجیکٹ کے نام سے, جو کہ میں نے فارمر پریزیڈنٹ کو پریزنٹ بھی کیا تھا وائل ورکنگ ان یو کے, کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ویل بینگ کا کانسیپٹ ارلی ایجز سے پڑھانا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ ویل بینگ کیا چیز ہے. اب جو WHO ہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک انسان جو ہے, ایک نارمل انسان جو ہے, جس کی ہیلتھ کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اس کی فزیکل اور سائیکولوجیکل دونوں ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ یہ کہ اس کو کوئی بیماری نہ ہو ذہنی, لیکن یہ کہ وہ ایک خوش مطمئن انسان ہو جو فلی فنکشنل ہو. اب یہ کیا ہے فلی فنکشنل انسان؟ اب ہم ایک بڑا کانسیپٹ ہے وائڈر, میسلو کی ہم بات کرتے ہیں, ہیرارکی آف نیڈس کی, کہ ایک انسان کی ضروریات کیا ہیں زندہ رہنے کے لیے. اس کی بایولوجیکل نیڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو کھانا چاہیے, نیند چاہیے, پھر اس کے بعد اس کو سیفٹی چاہیے, پروٹیکشن چاہیے, اس کو محبت چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ کیا, اسے کچھ اچیو کرنا ہے, اس کو خوش رہنے کے لیے کچھ کرنا ہے. اور پھر کیا ایک ٹائم آتا ہے جب وہ سیلف ایکچولائز انسان بن جاتا ہے, جو اپنے آپ کو سمجھ کے پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. آئی مین اٹس اے فلرشنگ کا پورا کانسیپٹ. لیکن ہم اپنے بچوں کو صرف ایک انیٹمی پڑھاتے ہیں اور ہم ان کو ویل بینگ کے بارے میں, اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ایک گیپ آ گیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بچوں کو مینٹل ہیلتھ کے کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آئی. اب جو ہماری نئی جنریشن ہے ماشاء اللہ, ہماری جن زی جو ہے, اس میں بچے چونکہ خود بہت زیادہ ایک گلوبلی کنیکٹڈ ہیں, جو چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, خود سے پڑھتے ہیں, تو وہ اب ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ پیرنٹنگ سٹائل پہ کوسچن کرتے ہیں, وہ سوسائٹی کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں انہیں کوسچن کرتے ہیں, اور وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہم ڈپریسڈ ہیں یا ہمیں انگزائٹی ہے. یہ وہ ورڈز ہیں جو پہلے بچے اس طرح یوز نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ایک ڈسکلیمر ہے, انہیں کیئرفلی استعمال کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو کلینکل ڈائگنوسز ہوتے ہیں وہ ایک عام پریشانی, ایک عام افسوس, ایک عام غم کی کیفیت سے فرق ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے. ماہر نفسیات, اور لوگ کہتے ہیں کیا کریں, ہم باتیں کرنے کے پیسے دیں, ہم جو ہے وہ کس چیز کے لیے ماہر نفسیات کے پاس جائیں, یہ تو ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی کو یہ ڈکلیئر کرنا کہ یہ انسین ہے یا پاگل ہے, یہ ایک بہت ریئر فنومینا ہے. جب کوئی جینوئنلی ہی ہو, اٹس اے ویری فیو پرسنٹیج آف ہیومن بینگس جو اس لیول پر ڈائگنوز ہوتی ہیں. ہمارے ہاں نا 2 ایشوز ہیں. ایک لٹریسی کا ایشو ہے کہ لوگ اتنے لٹریٹ نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس فیلڈ کے لیے, کس چیز کے لیے کس کے پاس جانا ہے. وہ اپنے نیئر بائی ایکسیس دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز آسانی سے مل رہی ہے. اگر کسی کو جینوئن کوئی ڈپریشن, انگزائٹی یا ذہنی صحت کا کوئی بھی مسئلہ ہے, سب سے پہلے پاکستان میں دم درود کی طرف لے کے جاتے ہیں. بالکل ایسے. اس کے بعد اگر دم سے آرام نہیں آتا تو پھر کوئی زیادہ بڑے پیر صاحب جو کوئی جن نکالنے کے عامل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جب سیویئر سائیکیاٹرک النس ہوتی ہے, اس میں اکثر جنات کے دعوے کر کے عامل جو ہیں وہ بڑا برا سلوک کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں پیشنٹس کو. اور اس کے بعد یہ کہ پھر فیک بھی ہیں بہت سارے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ بہت سارے ہمیں برے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اسی اسنا میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی نہیں لوگ کر سکتے کیونکہ فیملی ان کو فورسفلی وہاں چھوڑ آتی ہے درباروں پہ, جگہوں پر. اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ ہیں.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اب تک بہت ویک تھا. اب اس میں کچھ بہتری آنی شروع ہوئی ہے. وہ کس طرح سے کہ اب جتنے بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائیکیٹری وارڈز ہیں وہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں. وہاں پہ اب سائیکیٹرسٹ بھی ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اور BHQs جو ہیں جو تھوڑے فار فلنگ ایریاز میں ہیں ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اب انہوں نے سائیکالوجسٹ ڈپیوٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ کئی لوگ کنفیوز کرتے ہیں دونوں کو. سائیکیٹرسٹ جو ہیں یہ MBBS ڈاکٹرس ہیں جو اپنی MBBS کی کمپلیشن کے بعد سائیکیٹری میں اسپیشلائز کرتے ہیں. جیسے کوئی ENT میں کر لیتا ہے, کوئی لیور میں, آنکالوجی میں. لیکن انفارچونیٹلی ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ ابھی بھی سائیکیٹری میں وہ لوگ جاتے ہیں جن کا میڈیکل میں بھی سب سے کم میرٹ ہوتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خود سے چوز کرتے ہیں جانا. زیادہ تر لوگ جن کو کوئی اور نہیں مل رہا ہوتا, تو پچھلے سالوں میں تو یہی تھا. ابھی بھی ہم بہت کم اکا دکا ہمیں ایکسیپشن کچھ بہت اچھے نام نظر آتے ہیں جو اپنی چوائس سے اس میں آئے ہیں. تو اس سے اس کی ہمیں بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ انڈرمائن کیا جاتا ہے. پھر سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے لیے ہمیں چیلنج کیا نظر آتا ہے کہ بیسیکلی جس کسی بھی بندے نے ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی کیا ہوا ہے 16 یا 18 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد, یا MS کلینکل سائیکالوجی کیا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کہہ سکتا ہے. لیکن وہ صرف کہہ سکتا ہے, وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, کیونکہ ہماری کوئی رجسٹریشن کی کاؤنسل ابھی تک نہیں بنی جس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ جلد ہم اس تک پہنچ جائیں گے. لیکن PMDC کی طرح ہماری کوئی کاؤنسل نہیں ہے. ابھی الائڈ ہیلتھ کاؤنسل کے انڈر آ رہے ہیں سائیکالوجسٹ, لیکن وہ اپنی انڈیپینڈنٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ ملے. تو ریکگنیشن اور لٹریسی دونوں چیزیں ہوں تو بہتری آئے گی. اور لاسٹ چیز یہ کہ دیکھیں اس وقت بھی اتنے کم لوگ ہیں جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر ہم ہاسپٹلز میں دیکھیں تو تقریباً آپ سمجھیں 10 لاکھ لوگوں کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ ہے, اور سائیکالوجسٹ تو اس سے بھی کم ہے. تو کیسے لوگوں تک پہنچا جائے, کیسے لوگوں تک, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے اوپر ابھی کام کیا جا رہا ہے کہ اس کو اسٹرکچر کیا جائے اور بہتر کیا جائے, لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا. وقت لگے گا, ظاہر سی بات ہے, چیزیں امپروو ہونے میں وقت تو لگتا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کے اوپر سوچنا شروع کرتے ہیں اور بات کرنا شروع کرتے ہیں تبھی ہم اس پرابلم کی حل تک پہنچتے ہیں.